ویڈیو کے ساتھ میں ایم کے آپ کو سلام عرض کرتی ہوں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل شامی ٹی وی جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی تمام نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ آج ہمارا موضوع پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک نہایت ہی اہم شخصیت ہے۔ سنگاپور میں مقیم معروف پاکستانی کاروباری شخصیت عبداللطیف صدیقی کا پاکستان میں شپنگ سیکٹر میں 50 بحری جہازوں کے ساتھ $2 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان پر چاہے کسی بھی جماعت کی حکومت ہو، ہر حکمران نے ہی دنیا بھر میں اوورسیز پاکستانیوں کی اہمیت کو سراہا ہے، خاص طور پر وہ پاکستانی جنہوں نے اپنے ملک میں ناکام ہو کر بیرون ملک بسنے کا فیصلہ کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ترقی کی منازل طے کر کے دنیا میں اپنا مقام بنایا اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ انہی چند پاکستانیوں میں سنگاپور میں مقیم سینئر پاکستانی عبداللطیف صدیقی بھی ہیں۔ عبداللطیف صدیقی کو پاکستان میں کئی موقعوں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ مجبور ہو کر پاکستان سے باہر سنگاپور منتقل ہو گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شپنگ سیکٹر کے شعبے میں ایک اہم مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور آج وہ پاکستان کے قومی ادارے پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن سے بڑے ادارے گلوبل ریڈنس گروپ نامی شپنگ ادارے کے سربراہ ہیں۔ عبداللطیف صدیقی نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات بھی کی ہے اور انہیں پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری سے پاکستان مین شپنگ سیکٹر میں 50 بڑے بحری جہازوں کے ساتھ مرچنٹ نیوی کی صنعت کو نئی زندگی فراہم کرنے کا منصوبہ بھی پیش کیا ہے۔ عبداللطیف صدیقی 3 دہائیوں سے شپنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں اور پاکستان شپنگ سیکٹر میں مرچنٹ نیوی میں جانے کے خواہش مند نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے کوشاں ہیں۔ گلوبل ریڈنس سے منسلک بیرون ملک پاکستانی سالانہ $6 ملین پاکستان بھجواتے ہیں اور اس سب کا سہرا لطیف صدیقی کے سر ہے۔ نئے پاکستان کے خواب نے کروڑوں پاکستانیوں کو امید کی کرن دکھلائی، بالخصوص بیرون ملک پاکستانیوں نے اس خواب سے بے شمار امیدیں وابستہ کی۔ لطیف صدیقی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور جائزہ لیا کہ وہ اس خواب کی تکمیل کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بنیادی جائزے اور مشاورت کے بعد آپ پاکستان میں بیرون ملک سرمایہ کاری لانے کے حوالے سے متحرک ہوئے اور پچھلے 1 سال میں اس مقصد کے لیے بے شمار پیسہ اور وقت صرف کیا۔ اس سرمایہ کاری میں آپ نے جہاز رانی کے علاوہ لائف سٹاک اور پاور سیکٹر میں بھی سرمایہ کاری کے لیے دنیا بھر میں کوششیں کی اور اپنی کاروباری حیثیت کا مؤثر استعمال کرتے ہوئے خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل کی۔ اس حوالے سے لطیف صدیقی پچھلی 3 دہائیوں میں ہزاروں پاکستانیوں کو بین الاقوامی جہاز رانی میں روزگار فراہم کرنے کا باعث بنے۔ اس مشن کی تکمیل کے لیے انہوں نے ذاتی حیثیت میں کافی نقصانات بھی اٹھائے اور مسلسل بھارتی لابی کا ہدف بھی رہے، مگر ہمت نہ ہاری اور یہ مقدس سفر جاری رکھا۔ 2015 میں لطیف صدیقی نے گلوبل ریڈنس شپ مینجمنٹ کے نام سے سنگاپور میں اپنی کمپنی کھولی اور اس کے متوازی گلوبل ریڈنس پاکستان کا کراچی میں آغاز کیا۔ اس طرح آپ کو اب پاکستانی میرینرز کو نوکریاں فراہم کرنے کا براہ راست موقع مل گیا۔ انتھک محنت اور لگن آپ کی شناخت ہے اور نیت صاف اور مقاصد بلند ہو تو اللہ کی مدد بھی شامل حال رہتی ہے۔ چنانچہ 5 سالوں کی مختصر مدت میں گلوبل ریڈنس 2 کمپنیوں سے بڑھ کر گلوبل ریڈنس میری ٹائم گروپ کی شکل اختیار کر گئی، جس کے ماتحت مین پاور مینجمنٹ، آف شور مینجمنٹ، پروجیکٹ مینجمنٹ، لائف سٹاک مینجمنٹ اور ٹریول مینجمنٹ وغیرہ کے حوالے سے کئی نئی کمپنیاں وجود میں آئیں۔
नतीजतन सैकड़ों पाकिस्तानियों को रोजगार के मौके मिले और ताहाल मिल रहे हैं। फिलवक्त ग्लोबल रेडेंस के जेर निगरानी जहाजों पर 600 से जायद पाकिस्तानी मुलाजमत कर रहे हैं और इनके अलावा दीगर सैकड़ों अफराद सिंगापुर और पाकिस्तान के दफातर में बरसरे रोजगार हैं। इस हवाले से गुज़श्ता साल कई हुकूमती वज़रा बशमूल वजीर जहाज रानी जनाब अली ज़ैदी से कई मुलाकातें भी हुई। माह अप्रैल में इनकी मुलाकात वजीर आज़म इमरान खान से हुई और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने वजीर आज़म को डैम फंड के लिए $1 लाख का चेक पेश किया और साथ ही शोभा जहाज रानी में $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट की ऑफर भी की। बुनियादी तौर पर इस सरमायाकारी का मकसद अगले 5 सालों में पाकिस्तान के लिए 50 बहरी जहाजों की खरीदारी था, जो कि शोभा जहाज रानी को दोबारा जिंदा करने के लिए नागुज़ीर है। जहाज रानी के अलावा लतीफ सिद्दीकी ने अपने कारोबारी ताल्लुकात को इस्तेमाल में लाते हुए शोभा लाइफ स्टॉक में सरमायाकारी में मुआवनत का अंदिया भी दिया। वजीर आज़म ने लतीफ सिद्दीकी की कोशिशों को सराहा और हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी कराई। अलबत्ता इस मुलाकात से लेकर अब तक लतीफ सिद्दीकी इस ऑफर को अमली जामा पहनाने की कोशिशों में मसरूफ हैं, मगर कानूनी पेचीदगियों और नौकरशाही रखनों के बाइस इनकी कोशिशें बराबर नहीं हो सकी। इसके बावजूद वो पुरुमीद है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान मैरीन इंडस्ट्री को दोबारा जिंदा और फाल बनाने का ख्वाब एक दिन जरूर पूरा होगा और इस सिलसिले में वो हर मुमकिन हद तक जाने को तैयार हैं। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। आखिर में आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, बस जरा सा नीचे देखिए और लाइक का बटन मौजूद है, हल्का सा क्लिक कर दीजिए। अरे कमेंट भी तो करते जाइए।